ایک اعتبار سے خاص کر نماز کا سن لیجئے، ایک پہلو سے اگر نماز صحیح ہو رہی ہو اور ایک پہلو سے فاسد ہو رہی ہو تو فتویٰ یہ ہے کہ اس نماز کے فاسد ہونے کا حکم دیا جائے گا، یہ بھی ضابطہ ہے۔ تو اب اگر آپ لاؤڈ اسپیکر ہی کو دیکھ لیں تو ایک جہت سے جائز اور ایک جہت سے فاسد، حکم شرع کے مطابق اس کے فاسد ہونے ہی کا حکم دیا جائے گا۔ اور ایک چیز سن لیجیے اسی سے جوڑ کر کے، میں یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اور میرا مقصد نہیں کہ جو میں کہوں اس کو آپ مانیے، ماننا تو آپ کی بات ہے، بتانا میرا کام ہے، میں آپ سے منوانے کے لیے نہیں آیا ہوں، یہ ذہن سے بالکل بات نکال دیجئے گا، وہ تو سوال ہوا تو میں جواب دے رہا ہوں۔ تو ایک بات اور سن لیجیے، حدیث کی روشنی میں یہ بات طے ہو گئی کہ اکابر کے فتوے پر عمل ہوگا۔ دوسری بات سن لیجیے کہ اگر ایک پہلو سے کسی چیز کا جائز ہونا ثابت ہو رہا ہو اور اسی چیز کے جائز اور ناجائز ہونے میں شک پیدا ہو جائے تو ایسی صورت میں ہم کو حدیث کیا رہنمائی کرتی ہے، حدیث کا کیا حکم ہے، اس کو بھی سن لیجئے۔ حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، اگر تمہیں کسی چیز میں شک ہو تو اس شک کی چیز پر عمل نہ کرو، اس کو چھوڑ دو، اور جس پر یقین ہو اس پر سب لوگ عمل کرو۔ یہ حضور کی حدیث ہے۔ اب اس کی روشنی میں میں عرض کر دوں کہ اگر لاؤڈ اسپیکر نہیں لگایا گیا تو نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوش سے بولیے گا، نہیں لگایا گیا، نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس میں کسی کا اختلاف ہے؟ جو لوگ لاؤڈ اسپیکر پر نماز کو جائز کہہ رہے ہیں وہ بھی کہیں گے کہ اگر لاؤڈ اسپیکر نہیں لگایا گیا اور بغیر لاؤڈ اسپیکر کے پڑھی گئی تو نماز ہو گئی، سب کی ہو گئی نا؟ تو گویا بغیر لاؤڈ اسپیکر کے نماز ہونے پر یقین ہے۔ اب لاؤڈ اسپیکر اگر لگ گیا تو ایک صاحب کہیں گے ہو گئی اور ایک صاحب کہیں گے کہ نہیں ہوئی، تو چلیے ٹھیک ہے ہو گئی آپ کی، لیکن جب ایک صاحب نے کہہ دیا نہیں ہوئی تو شک ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو اب گویا اس میں ہوئی کہ نہیں ہوئی شک ہو گیا۔ تو ایک طرف یقین ہے اور ایک طرف شک ہے، اور حضور کی حدیث ہے کہ شک کو چھوڑ کر کے یقین پر عمل کرو۔ اب بتائیے آپ کس پر عمل کرو؟ اب بتائیے آپ مجھ کو، آپ سنی بھی کہلائیں، حضور کی سنت کی مخالفت بھی کرے، یہ عقل مندی ہے؟ آپ مجھ کو بتائیے۔ اس لیے اگر کوئی صاحب کہے کہ ہو جائے گی اور ایک صاحب کہیں نہیں ہوگی تو اس میں ہو گیا شک، آپ غور کیجئے، ذرا سا سنجیدگی سے سوچئے۔ فرض کیجئے جمعہ کا دن ہے، ہم نے ایک بہترین بڑے تاجر سے پوچھا، بزنس مین سے، ارے صاحب آپ کی دکان کھلی ہے کہ نہیں؟ ارے حضرت آج دکان کیسے کھولوں گا، جمعہ پہلے کہاں دکان کھلتی ہے حضرت؟ کیا ہے بھائی؟ حضرت آج جمعہ ہے۔ اچھا جمعہ ہے۔ اب انہوں نے صبح سے دوپہر تک کپڑا پریس کرایا، کھلایا، شاندار طریقے سے تیاری کی اور عطر وغیرہ لگا کر کے آدھا وقت اپنا انہوں نے صرف جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے لگا دیا، آدھا وقت لگایا، آدھا دن دکان بند کر کے، کیا جمعہ، اور جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے اور اتفاق سے ہمارے مفتی فرحت صاحب نے مائک پر نماز پڑھا دی، مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں۔ اب باہر نکلے ایک مفتی صاحب جنہیں ہم فرض کر لیجئے محدث کبیر کہتے ہیں، وہ باہر تشریف لائے، بزنس مین کی ملاقات ہو گئی، محدث کبیر نے فرمایا نماز پڑھ کے آ رہے ہیں؟ کہا ہاں حضرت۔ محدث کبیر نے فرمایا یہاں پہ تو نماز مائک سے ہو رہی ہے۔ ہاں حضرت مائک سے ہو رہی ہے۔ تب آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ محدث کبیر نے کہہ دیا نماز نہیں، آپ کی نماز بھلے ہو گئی ہو، مگر بتائیے ان کے کہنے سے شک پیدا ہو گیا کہ نہیں پیدا ہو گیا؟ ہو گیا نا؟ اب کہیں گے یار یہ عجیب بات ہے، صبح سے دوپہر تک ایک ہفتے میں نے ایک نماز کا ٹائم نکالا اور وہ بھی کنفیوژن کا شکار ہو گئی، بتائیے کیا آپ اس کو پسند کریں گے؟ نہیں نا۔ تو اب حضور فرماتے ہیں کہ جو شک کی چیز ہو اس کو چھوڑ کر کے اس پر عمل کرو جس میں یقین ہو۔ بغیر لاؤڈ اسپیکر کی نماز ہونے پر سب کا یقین ہے اور لاؤڈ اسپیکر میں لوگوں کو شک ہے۔ حضور فرماتے ہیں شک کو چھوڑو، یقین پر عمل کرو، ہماری نہ مانیے،
تاج الشریعہ کی نہ مانیے، مفتی اعظم کی بھی مت مانیے، رسول پاک کی مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ اب بھی کوئی جھگڑا کریں گے؟ بولیے ذرا سا۔ آپ رمضان کو صبر کا مہینہ کہتے ہیں، میں تو یہی پریشان ہوں کہ یہ مسلمان ابھی صحیح مومن ہو پائے ہیں کہ نہیں۔ آپ کہیں گے صبر کا مہینہ ہے، اور جو ہی تراویح کی رات آئی اسی رات سے جھگڑا شروع کر دیا۔ مائک پہ ہوگی؟ نہیں، مائک پہ نہیں ہوگی تو تراویح مائک پہ پڑھی جائے گی۔ حافظ قرآن مائک پہ پڑھیں، ہم کو آواز نہیں سنائی دیتی ہے، ہم نماز میں تراویح میں قرآن سننے آتے ہیں، خود سنتے نہیں ہے تو فائدہ کیا ہے؟ تو آپ میرے بھائیوں سنو، یہ رمضان صبر کا مہینہ ہے، لڑائی کا مہینہ نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ پورے سال نماز اطمینان سے پڑھتے ہیں تو رمضان میں جھگڑا بکھیڑا زیادہ مت کھڑا کیجیے، اور اپنی عقل کا گھوڑا شریعت کے معاملے میں مت دوڑائیے۔ دیکھ رہے ہیں دنیا کہاں جا رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے آپ کی مسجد، آپ کے مدرسے کو نشانہ بنایا جا رہا، اور آپ اسی میں پڑے ہوئے۔ حضور کی حدیث ہے، شک پہ عمل نہیں کیا جائے گا، یقین پر عمل کیا جائے گا۔ بتائیے حضور کی حدیث پر عمل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اس میں بھی کوئی شبہ ہوگا؟ میرے بھائیوں، میں آپ سے بڑے ادب سے گزارش کر رہا ہوں، بہت ادب سے گزارش کر رہا ہوں۔ وکیل صاحب کو کسی نے 2 جھوٹی باتیں بتائی، اس کو پکڑیے، مولوی ہے اس کو میرے سامنے لائیے، قوم کی عدالت میں کھڑا کیجیے۔ تو جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے کہ مائک پر نماز جائز ہے، اس پر اجماع ہو گیا، ہر جگہ مائک سے نماز ہوتی ہے۔ یہ دونوں باتیں جھوٹ بول کر کے قوم کو تم انتشار میں مبتلا کرنا چاہتے۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا کہ جس طرح آپ مائک کے لیے لڑتے ہیں، کیا اور بھی کسی چیز کے لیے آپ اسی طریقے سے لڑتے ہیں؟ آپ میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی نماز ویسے بھی نہیں ہوتی؟ کتنے لوگ ہیں؟ بہت سے نوجوانوں کو میں نے دیکھا، وہ نماز پڑھنے آتے ہیں، ان کے گلے میں سونے اور چاندی کی، بولیے چین ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بتائیے نماز ہوتی ہے؟ نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ کتنے ایسے ہیں جو ایک انگوٹھی کے بجائے 2 انگوٹھیاں پہنے رہتے ہیں؟ بتائیے ان کی نماز ہوتی ہے؟ کتنے ایسے ہیں جو سونے کی انگوٹھی پہن کے آتے ہیں، ان کی نماز ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے۔ کتنے ایسے ہیں جو کان میں کیا بولتے ہیں، بالی پہنے رہتے ہیں، ان کی نماز ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے۔ کتنے ایسے ہیں کہ جو رکوع سجدے میں جب جاتے ہیں تو ان کے سجدے کی حالت میں ایک پیر کی انگلی بھی، اس کا پیٹ بھی زمین پر نہیں لگتا ہے، بتائیے ان کی نماز ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے۔ اس کو کیوں نہیں آپ صحیح کرتے ہیں گیٹ پر کھڑے ہو کر کے؟ کیوں نہیں صحیح کرتے ہیں کہ جو لاکٹ پہن کے آئے گا، چل یہاں سے نماز نہیں ہوتی ہے، چل تو 2 انگوٹھی پہن کے آیا ہے، نماز نہیں ہوگی، چل یہاں سے تو بدعقیدہ ہے، ہماری مسجد میں آئے گا کہ ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اس کے لیے آپ نہیں لڑتے ہیں، جبکہ یہ حضور کی حدیث سے ثابت ہے، ساری دنیا کے علماء اس پر متفق ہیں، تو اس کے لیے آپ نہیں کہتے کہ نماز فاسد ہو رہی ہے، کچھ لوگوں کی نماز خراب ہو رہی ہے؟ مائک ہی پر کیوں آپ اتنا زور دیتے ہیں؟ اس کو سمجھیے، اس کو سمجھیے، آپ کی سنجیدگی سے سمجھنے کا مسئلہ ہے۔ میرے نوجوانوں، آپ آ جاتے ہیں مسجد میں، کیا مسئلہ آپ نے یہ نہیں سنا کہ اگر خطبہ جمعہ ہو رہا ہے، مائک نہیں ہے، تو جو لوگ مسجد میں آ گئے خطبے کے وقت، جہاں ہوں وہیں پر بیٹھ جائیں، خطبے کی آواز ان تک پہنچے یا بتائیے، جو سن رہے ہیں صرف انہی کو ثواب ملے گا، یا جو وہاں بیٹھے ہوئے سن نہیں رہے ہیں ان کو بھی ثواب ملے گا؟ ہوش سے بولیے گا، دونوں کو ملے گا۔ تو آپ مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں کس لیے؟ ثواب لینے کے لیے یا مزہ لینے کے لیے؟ ثواب لینے کے لیے۔ تو جو سن رہے ہیں انہیں بھی ثواب مل رہا ہے، اور جو نہیں سن رہے ہیں انہیں بھی ثواب مل رہا ہے، پھر کیوں آپ اختلاف میں پڑے ہوئے؟ سب کو ثواب مل رہا ہے۔ اور اگر یہ کہ نہیں قرآن سننے تو ظہر میں کیوں نہیں قرآن سننے کا شوق ہو جائے؟ شوق، اور کہہ دیجئے کہ ہماری دکان تو مارکیٹ میں ہے، مسجد مارکیٹ میں، ایک ہی وقت ہم آتے ہیں، قرآن نہیں سنے۔ اے امام صاحب ذرا زور سے قرات کیجئے، نہیں کریے، اور کیا ظہر میں کہاں سنتے ہیں سب لوگ، لیکن واہ رے کوئی نہیں سنتا ہے، اور سب کی نماز، قرآن نہیں سنتے اور نماز۔ تو اگر ظہر میں نماز ہو جاتی ہے بغیر قرآن سنے، تو اب بتائیے ظہر فرض ہے کہ سنت؟ اور تراویح کیا ہے؟ تو فرض ہو جائے، بغیر قرآن سنے فرض ہو جائے گا، اور بغیر قرآن پڑھے سنت نہیں ہوگی۔ کہاں سے آپ لوگوں نے یہ مسئلہ اپنے درمیان اختلافی؟ دلوں کو جوڑنے کا کام کیجئے، توڑنے کا کام مت کیجئے۔
میرے بھائیوں، یہ وقت وہ نہیں ہے کہ آپ اس بنیاد پر، خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں، قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، جو لوگ مائک کے لیے لڑتے ہیں اس میں سے 75% ان کی نفسانیت کا دخل ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جب حدیث میں سنا رہا ہوں، قرآن کی آیت بتا رہا ہوں، مسئلہ شرعیہ سنا رہا ہوں، ضابطہ مفتی کا سنا رہا ہوں، اس کے باوجود آدمی اگر ضد کرے تو اس کو ہم شریعت کہیں گے کہ طبیعت کہیں گے؟ تو اب آپ کو اختیار ہے، آپ شریعت پر عمل کیجئے یا طبیعت پر۔ ہم آپ کو منوانے، ہم تو جو معلوم ہے اسے بتانے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اختلاف مت کیجئے، اور پھر اسی میں یہ بھی جوڑ لیجئے، وہ بھی جوڑ لیجئے۔ بہت ساری باتیں ہیں کہ جب مائک نہیں تھا سب کی نماز ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی؟ ہوتی تھی نا؟ کیسے ہوتی تھی؟ جو لوگ پیچھے تھے ان تک آواز کیسے پہنچتی تھی؟ کب ہو جاتی تھی؟ ہو جاتی۔ آج آیا مائک تو کچھ لوگوں نے کہا نا اس پہ پڑھو، تو پہلے اتحاد تھا، پہلے کیا تھا؟ اور مائک کی وجہ سے کیا ہوا؟ تو اختلاف کس کی وجہ سے ہوا؟ تو اختلاف کس کو، اختلاف کرنے والا کس کو کہا جائے گا؟ بتائیے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ اختلاف کر رہا، جیسے ہم اور آپ کہتے ہیں نا کہ سب سنی تھے پورے ہندوستان بھر میں، سنی تھے نا پہلے، الگ کون ہوئے؟ دیوبندی۔ الگ کون ہوئے؟ وہابی۔ الگ کون ہوئے؟ رافضی۔ تو ہم نے اختلاف کیا کہ انہوں نے کیا؟ لیکن وہ کہتے نہیں سنی اختلاف کرتا، حالانکہ اختلاف خود انہوں نے کیا، الگ وہ خود ہوئے۔ ہم تو جیسے پہلے تھے اب بھی ویسے ہی ہیں، جو پہلے تھا وہی اب بھی ہے۔ تو جو پہلے سے عمل کرتا ہوا جس پر آ رہا ہو اس کی طرف سے اختلاف کہاں ہوا؟ وہ تو پہلے بھی وہی کہہ رہا تھا، اب بھی وہی کہہ رہا ہے۔ اختلاف وہ کرتا ہے جو پرانی ڈگر سے ہٹ کر کرتا ہے۔ اس لیے اختلاف نہ لگانے والوں نے نہیں کیا ہے، اختلاف کس نے کیا؟ جنہوں نے لگانے کا کام۔ اس لیے دوسروں کے ذمہ اپنا کام نہیں ڈالنا چاہیے۔ رفیقان محترم، میں نے یہ چند باتیں آپ سے عرض کر دی ہیں، اگر آپ نے اتنی بات نہیں سمجھی تو میرے پاس اب سمجھانے کے لیے اس وقت نہیں ہے، وہ آپ کے ذمہ ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ وکیل صاحب کہہ رہے ہیں اگر خطبہ مائک پر ہو جا رہا تو نماز کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اگر کوئی پڑھا لکھا یہ سوال کرے تو میں اس کو پڑھا لکھا مانوں گا ہی نہیں، اس لیے کہ خطبہ ہم کہتے ہیں پورب کی طرف منہ کر کے، تو نماز کیوں نہیں پورب کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں؟ کون نوجوان ہے کھڑا ہو کر کے بتائے تو مجھے جس کا یہ اعتراض ہو کہ اگر سر جنم پرمان پتر بنانا